بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، جب ہم مارکیٹ سے کوئی چیز خریدتے ہیں تو اس چیز کے ساتھ بنانے والی کمپنی کی طرف سے ایک تحریر ملتی ہے جس پر اس چیز کے سارے فنکشن، استعمال کا طریقہ کار، حفاظتی تدابیر اور دیگر ضروری معلومات درج ہوتی ہیں، جو ان بنانے والوں کو ہی بہتر طور پر معلوم ہوتی ہیں، اور اس چیز کی بقا، کامیابی اور سارے فوائد کا دار و مدار انہی ہدایت پر عمل کرنے میں مضمر ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ ساری کائنات اللہ عز و جل کی بنائی ہوئی ہے۔ اس کی ساخت اور ترکیب کے اجزاء اور ان کے بارے میں معلومات اس سے بڑھ کر کسی اور کو پھر کیسے ہو سکتی ہے؟ انسان تو اس کی شاہکار تخلیق ہے، اور وہ خود فرماتا ہے کہ میں نے اس انسان کو عبث اور فضول پیدا نہیں کیا۔ تو اب یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اس عز و جل نے اس کی فوز و فلاح اور کامیابی و کامرانی کے حصول کے طریقے نہ بنائے ہوں، اور وہ طریقے اس سے بہتر نہ کوئی جان سکتا ہے اور نہ بتا سکتا ہے۔ بحیثیت اس کی انسانی مخلوق ہونے کے اپنی کامیابی کے لیے ہمیں اس کی ہی ہدایت پر عمل کرنا چاہیے تھا، لیکن اس کا ہم پر مزید کرم یہ ہے کہ اس نے ہمیں اپنے اوپر ایمان رکھنے کی لازوال اور بے مثال سعادت عطا فرما رکھی ہے۔ ہمارا معبود و مسجود بھی وہی ہے، اور خالق و مالک اور رب بھی وہی ہے۔ چنانچہ ہم پر تو اس نسبت کی بنا پر اور زیادہ لازم ہو جاتا ہے کہ ہم اپنی کامیابی و کامرانی اسے ہی سمجھیں جو وہ فرمائے، اور اس کامیابی و کامرانی سے ہمکنار ہونے کے لیے اس گفتار و کردار کو اپنائیں جو وہ بتائے۔ دوستو، اس کی ہی تعلیمات کی روشنی میں مساجد کے مؤذنین دن میں 5 مرتبہ حی علی الفلاح کی صدائیں بلند کرتے ہیں۔ وہ دن میں 5 مرتبہ آؤ کامیابی کی طرف کی صدا لگا کر ہمارے اذہان میں تازہ کرتے ہیں کہ کامیابی کیا ہے اور کہاں ہے۔ اگر یہ فرمان صرف ایک بار بھی ہوتا تو ہمارا یقین و عمل یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم اپنی کامیابی کو اسی میں ہی مضمر سمجھتے، لیکن یہ دل نواز صدائیں تو ہمیں دن میں 5 مرتبہ سنائی دیتی ہیں، جس سے بخوبی پتہ چلتا ہے کہ ہماری کامیابی اور کامرانی میں اس اذان اور اس کے نتیجے میں کھڑی ہونے والی نماز کا کتنا بڑا حصہ ہے۔ اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی اہم کام درپیش ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع فرما دیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مقدس کلام میں کامیابی کا معیار بڑا واضح طور پر بیان فرما دیا ہے، جیسا کہ قرآن مقدس کی سورہ آل عمران میں آتا ہے، پس جو شخص آگ سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا، بے شک وہی کامیاب ہو گیا۔ دوستو، قرآن کے اس ارشاد سے واضح ہوتا ہے کہ کامیابی ان امور اور اطوار کو اختیار کرنے میں ہے جو جہنم سے دور اور جنت سے قریب کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو فرما دیا ہے کہ ہم نے انسان کے سامنے کامیابی اور ناکامی دونوں راستے کھول کر رکھ دیے ہیں۔ اب انسان کے اپنے اختیار میں ہے، جو چاہے تو انہیں مان کر کامیاب ہو جائے، اور جو چاہے تو نہ مان کر ناکام و نامراد اور جہنم کا ایندھن بن جائے۔ دوستو، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کا فضل مانگتے رہنا چاہیے کہ دیگر نعمتوں کی طرح کامیابی اور کامرانی بھی اس کے فضل کے ہی مرہون منت ہیں۔ دوستو، کامیابی اور کامرانی کے لیے جس طرح ایک مخلص اور مکمل ہادی اور رہنما کا ہونا ضروری ہے، اسی طرح کامیابی کی خواہش رکھنے والے کے لیے چند اور صلاحیتوں کا ہونا بھی لازم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وہ بھی بتائی ہیں، مثلا دانائی، بینائی، سماعت، زندہ اور سلیم دل وغیرہ وغیرہ۔ دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 2 انعامات ایسے ہیں کہ لوگوں کی اکثریت ان کے اندر سخت گھاٹے میں مبتلا ہے۔ ان 2 انعامات میں سے ایک چیز صحت ہے اور دوسری چیز فارغ وقت۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ مجھے یہ دیکھنا سخت ناگوار گزرتا ہے کہ میں تم میں سے کسی کو خالی اور بیکار دیکھوں، نہ تو دنیا کے کسی کام میں مصروف ہے اور نہ ہی دین کے۔ دوستو، فراغت اور ٹال مٹول کا چولی دامن کا ساتھ ہے، اور دونوں ہی کامیابی کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک نصیحت ہے۔ وہ نصیحت یہ ہے کہ اپنے آپ کو بہت بچاؤ اس رویے سے کہ اچھا تھوڑی دیر بعد کر لیتا ہوں، اس لیے کہ تم آج اس وقت تم ہو، اس کے بعد تو سمجھ لے کہ تم نہیں ہوگے، اور اگر اللہ کے فضل سے کل کی مہلت مل گئی تو اس میں بھی یہی سوچ رکھنا۔ اگر تم نے اپنے آج سے کل کر لوں گا نکال دیا تو تجھے کسی کمی کوتاہی رہ جانے کی ندامت نہیں ہوگی۔ دوستو، زندگی میں ناکامی اور آس امید کے ٹوٹنے اور بہت کچھ کھو جانے والے واقعات بھی ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی ان کو دل پر لے کر پڑ جائے تو کبھی بھی کامیاب انسان نہیں بن سکتا، بلکہ سبق سیکھ کر نئے جذبے اور نئے ولولے کے ساتھ دوبارہ میدان عمل میں کودنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ غزوہ احد میں شروع کی شاندار فتح کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے پسپائی
ناکامی اور بہت زیادہ جانی نقصان مسلمانوں کو برداشت کرنا پڑا۔ اس موقع پر بھی اللہ نے فرمایا، اور نہ کمزوری دکھاؤ اور نہ غم کرو، تم ہی بلند و بالا ہو جب تک کہ تم مومن ہو۔ دوستو، وہن بدن کی کمزوری کو بولتے ہیں، اور حزن دل میں پیدا ہونے والی نا امیدی، افسوس اور غم کو کہتے ہیں، اور یہ دونوں کیفیتیں انسان کو بزدل، درماندہ اور ناکارہ سا بنا دیتی ہیں۔ چنانچہ عہد کی جنگ میں شکست کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً یہ اصلاح فرمائی کہ یہ وقتی نقصان ہے، اپنی کمزوریوں پر قابو پاؤ، دل میں یقین پیدا کرو، اور میرے اس فرمان تم ہی سب سے اعلیٰ ہو کو اپنا تمغہ سمجھ کر نئے جذبے، نئی حکمت عملی اور نئی تیاری سے کمر بستہ ہو جاؤ۔ دوستو، قرآن مقدس کی ایک آیت فرماتی ہے، تو کیا جو جانتا ہے کہ جو کچھ آپ پر آپ کی رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے وہ بالکل حق ہے، وہ اس جیسا ہے جو اس نازل شدہ پر ایمان و عمل نہ کر کے اندھا ہو۔ بات تو یہی ہے کہ نصیحت اہل عقل ہی پکڑتے ہیں۔ دوستو، یہاں اللہ تعالیٰ نے سبھی لوگوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک وہ جو اللہ کے رسول پر نازل کی گئی کتاب کو حق جانتے ہیں، اور حق جاننے کا مطلب اس پر عمل اور اس کے مطابق اپنی کردار سازی کرنا ہے، اور دوسرے وہ ہیں جو اللہ کے رسول پر نازل فرمودہ کو حق نہیں جانتے اور اللہ نے انہیں اندھا قرار دیا ہے۔ اس نصیحت کو فرمانے کے بعد بتایا کہ جو اس نصیحت کو قبول کرے وہ عقل والا ہے، یعنی جو اس پر کان نہ دھرے وہ لاکھ عقل مند بنا پھرے، لیکن خالق کائنات کی نظر میں وہ اندھا تو ہے ہی بلکہ بے عقل بھی ہے۔ دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب کے ارشاد پر ضرور غور فرمائیں، اور لگے ہاتھوں اس بات پر بھی غور فرما لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا نازل فرمایا ہے، وہ کہاں ہے اور کن کے پاس ہے، اور ان کے بارے میں آپ کا رویہ کیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیات میں ان اہل عقل کی نشانیاں بھی بتائی ہیں۔ وہ نشانیاں یہ ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں، اپنے پختہ قول و قرار کو توڑتے نہیں ہیں، اللہ نے جسے ملانے کا حکم دیا ہے اسے ملا کر ہی رکھتے ہیں، اپنے رب کی خشیت رکھتے ہیں اور بڑے حساب سے خوف زدہ رہتے ہیں، اور یہ لوگ اپنے رب کی رضا کی طلب میں صبر رکھتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کرتے ہیں، اور برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ یہ صفات اعلیٰ ترین پیمانے پر ہمارے اندر پیدا فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔